إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المقدس
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین گرامی، محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں، پردانشین ماں اور بہنوں، ہر اس قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جو کبھی فنا ہونے والا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جس کی خصوصیت یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. بعد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محسن انسانیت، بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ تو اپنے تمام انبیاء خصوصاً جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحم و کرم کے پھول نچھاور کر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حدید آیت نمبر 16 کی آیت پڑھی. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پھٹکار لگائی، مسلمانوں کو ڈانٹا، مسلمانوں اور ایمان والوں کو کلاس لگائی، پھٹکار لگائی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا، کیا تمہارے پاس اب بھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا، وہ گھڑی نہیں آئی، وہ لمحہ نہیں آیا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو قربان کر دینے کا اللہ اس کے رسول کے نام پر نذرانہ پیش کر دینے کا دعویٰ کرتے ہو. الم یأن للذین آمنوا، کیا تمہارے پاس اب بھی وہ وقت نہیں آیا، کیا تمہارے سامنے اب بھی وہ گھڑی نہیں آئی، وہ لمحہ نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم، کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے لرز جائیں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر سن کر کے، اللہ کی بڑائی سن کر کے، اللہ کی پاکیزگی سن کر کے تمہارے دلوں کے اندر ہلچل مچ جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دل لرز جائیں. الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا اب بھی تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا، کیا وہ اب بھی تمہارے پاس وہ سمے نہیں آیا کہ تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اور تمہارے دلوں کے اندر کچھ بھی ہلچل پیدا نہ ہو، تمہارے دل پگھلے نہ. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور اے ایمان والو دیکھنا تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ان نصرانیوں کی طرح نہ ہو جانا جس کے اندر ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا، جس کے اندر عیسیٰ کو بھی بھیجا، جنہیں ہم نے تورات و انجیل کی شکل میں آسمانی کتابوں سے سرفراز کیا، لیکن وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، جو ہی یہ انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، جو ہی انبیاء اور رسول کا یہ دور ختم ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر کجروی آ گئی، ان کے دلوں کے اندر انا پرستی آ گئی، ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، کجروی کے شکار ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے.
فقست قلوبهم واکثرهم منهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر و بیشتر فاسق و فاجر ہو گئے، ان کی میجورٹی مجرم اور گنہگار کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ڈانٹا، پھٹکار لگائی، کلاس لی۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کی جائے تمہارے سامنے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اور تمہارے دلوں کے اندر کوئی ہیجان نہ پیدا ہو، تمہارے دلوں کے اندر کوئی ہلچل بپا نہ ہو؟ یہ آیت کس کے اوپر نازل ہے؟ صحابہ کرام کے اوپر۔ صحابہ کرام، ان کا ایمان اور ہمارا ایمان کتنا فرق ہے، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی قوم کو اللہ رب العالمین پھٹکار لگا رہا ہے، کلاس لے رہا ہے، جو قوم ہمہ وقت اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں انبیاء کے بعد سب سے بیسٹ قوم جو اس دنیا کے اندر گزر کر کے گئی، اس قوم کو اللہ رب العالمین پھٹکار لگا رہا ہے، کلاس لے رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا تمہارے پاس اب بھی وہ وقت نہیں آیا، تمہارے پاس وہ گھڑی نہیں آئی کہ تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، تمہارے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جائے، تمہارے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، اور تمہارے دلوں کے اندر کوئی ہلچل نہ ہو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو؟ صحابہ کرام کو اس آیت کو نازل کر کے اللہ رب العالمین پھٹکار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، کلاس لے رہا ہے۔ ہم میں اور ان میں کتنا فرق۔ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اگر تم ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ جن کے ایمان کی مثال اللہ رب العالمین نے پیش کی، جن سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ وہ قوم، وہ جماعت جو دن کو روزہ رکھتی، رات کو قیام اللیل میں گزارتی تھی، وہ قوم و جماعت جو ہمہ وقت اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، چاہے وہ جانی طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اینگل سے تیار رہتی تھی، ایسی قوم کو اللہ رب العالمین لتاڑ رہا ہے، پھٹکار لگا رہا ہے۔ کیا تمہارے پاس اب بھی وہ وقت نہیں آیا، کیا وہ گھڑی نہیں آئی کہ تمہارے پاس سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا کلام پیش کیا جائے، اور تمہارے دل کے اندر کوئی ہلچل نہ بپا ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی ہیجان پیدا نہ ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ہجرت کے بعد صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کھیل کود اور مستی میں بہت ہی زیادہ مگن ہو گئے، ہنسی مذاق زیادہ ہی کرنے لگے۔ وہ قوم جو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اللہ کے راستے میں اپنے تن من دھن کی باتیں لگا دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی، جو دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام اللیل کرتے، جن کی زندگی کا ایک ایک شعبہ، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر موڑ کے اندر، زندگی کے ہر نشیب و فراز کے اندر وہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کے اطاعت میں گزار دیا کرتے تھے۔ اگر وہ ذرا سی مستی کر لی، ذرا سا کھیل کہتے ہیں ہنسی مذاق کر لیا، کیا ہو گیا؟ لیکن اتنی سی فالٹ پر اللہ رب العالمین انہیں لگا رہا۔ ان کے پاس قربانی تھی، ان کے پاس گردنیں تھی، ان کے پاس احد ہے، بدر ہے، خندق ہے، نہ جانے کتنی قربانیاں ہیں، اور آج ہمارے پاس جھنڈیاں ہیں، میلے ہیں، چرب زبانی ہیں، زبانی دعوے ہیں، تقریریں ہیں، محفلیں ہیں، چراغاں ہیں، قندیلیں ہیں، حلوے ہیں، اور اس کے باوجود موج مستی میں ایک زندگی گزار۔ جس قوم کو، جس جماعت کو اللہ رب العالمین سب سے پسندیدہ جماعت رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا، اس قوم کو اللہ رب العالمین ڈانٹ رہا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا تمہارے پاس اب بھی وہ سمے نہیں آیا، کیا تمہارے سامنے اب بھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور تمہارے دلوں کے اندر کوئی ہیجان پیدا نہ ہو، کوئی تمہارے دل کے اندر کوئی کپ کپی تاری نہ ہو؟ بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے سامنے قرآن مقدس پڑھی جائے اور تمہارے دل کے اندر کچھ بھی رقت تاری نہ ہو، کوئی ہلچل نہ ہو،
جو کہ قرآن کے اندر وہ تاثیر. قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اے ایمان والو اگر اس قرآن مقدس کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، اگر اس قرآن کو کسی کو پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم اللہ کے خوف سے اس کو لرزہ بر اندام ہوتے دیکھتے. میرے بھائی اور دوست، اس قرآن کے اندر وہ تاثیر. آج ساری محنت، ساری جافشانی، ساری کوششیں ظاہری طور پر ہو رہی، اندرونی طور پر، باطنی طور پر کوئی محنت نہیں کیا جا رہا. جتنی محنتیں ہو رہی ہیں صرف ظاہری بناوٹ و سنگار کے لیے، باطنی طور پر کوئی لگن، کوئی محنت اور کوئی بھی طرف نہیں. یاد رکھیے، جب ایک دل کے اندر ایمان نہ ہو، جب ایک دل اللہ کے خوف سے خالی ہو، جب ایک دل کے اندر ایمان کی شمع نہ ہو، وہ دل زندہ نہیں مردہ ہو جاتا. وہ دل زندہ نہیں مردہ ہو جاتا ہے، وہ انسان ایک زندہ چلتا پھرتا ہے لاش بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کی جماعتوں میں سے جہنم کو بھرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو تیار کر رکھا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کی خصوصیت یہ ہے، جن کی خوبی یہ ہے، ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ حق بات سمجھنے سے عاری ہیں، مگر وہ حق بات قبول کرنے سے کراتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، ان کے پاس دیکھنے کا آنکھ تو ہے، مگر وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی آیتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب کا دیدار نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، مگر اس کے اندر تدبر نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں سننے کے لیے، مگر وہ حق بات کو قبول کر نہیں کر سکتے. حق بات کو قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ سن کر کے انسنے ہو جاتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. دل زندہ ہے تو انسان زندہ، دل مردہ ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. اور شاعر نے بہت ہی کوالٹی کی بات کہی ہے، مجھے یہ ڈر ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، دل زندہ تو مردہ نہ ہو جائے، یہ مجھے ڈر ہے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل زندہ ہے، آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ زندگانی، یہ ہماری پوری جیون، ہماری پوری زندگی یہ عبارت ہے تیرے جینے سے. اور اسی کی طرف رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ فرمان اشارتاً کہا تھا الا ان فی الجسد، اے میرے ماننے والوں یاد رکھو دل کے انسانی جسم کے اندر، ایک انسان کے اندر، الا ان فی الجسد مضغہ، ایک انسانی ڈھانچے کے اندر، ایک انسانی بدن کے اندر ایک گوشت کا لوٹھڑا ہوتا ہے. فإن صلحت صلح سائر الجسد، اگر وہ صحیح رہتا ہے، اگر وہ سلامت رہتا ہے تو وہ ایک انسان کا پورا باڈی لینگویج صحیح رہتا ہے، ایک پورا انسان صحیح سلامت رہتا ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ، اگر وہ فاسد ہو جاتا ہے، اگر وہ بیکار ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا انسان بیکار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور اے میرے ماننے والوں یاد رکھنا وہ دل ہے. تو دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل مردہ ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. ایک بار میں پھر سے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، اے ایمان والو، اے مومنوں کی جماعت، اے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والو، اے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والو، اے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، اے قرآن کو اپنا آخری کتاب تسلیم کرنے والے، کیا تمہارے پاس اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، تمہارے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، تمہارے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، مگر تمہارے دلوں کے اندر کوئی ہیجان پپا نہ ہو، تمہارے دلوں کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہ ہو، تمہارا دل پگھلے نہ، تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا نہ ہو.
میرے بھائی اور دوست، جس دل میں ایمان کی شبع نہ ہو وہ دل زندہ نہیں، مردہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، آج ہم قرآن سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ آج ہمارا نوجوان، ہاں ہم اپنے کانوں میں لیڈ لگاتے ہیں، اگر ہم اپنے کانوں میں کوئی بھی ایئر فون لگاتے ہیں تو وہ بھی کسی ایک مخصوص کام کو سننے کے لیے، مخصوص چیز کو سننے کے لیے۔ اگر ہم لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے اوپر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کبھی نبی کی زندگی کا مشاہدہ کیا؟ کبھی نبی کی زندگی کو کھنگالا ہے؟ جس نبی پر قرآن اترا، جو صاحب قرآن ہے، وہ اپنے ساتھی، اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے شاگرد سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود، اقرأ علیہ قرآن، تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ اے ابن مسعود، تم میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے حبیب، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، حیران و شزدر ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ کے اوپر اترا، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے، میں تو آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کے سامنے بھلا کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ڈپلیکیٹ دعویٰ کرنے کے لیے نبی سے بہت محبت۔ کبھی نبی کی زندگی کی گہرائیوں میں تو اتر کر کے دیکھیے، میرا نبی کیسے زندگی گزارتا تھا، کیسے زندگی سروائیول کر رہا تھا۔ اپنے ساتھی سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے ابن مسعود، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس آیت پر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی جب ہم ہر امت کے اوپر ایک نبی کو گواہ کے طور پر بھیجیں گے، گواہ کے طور پر پیش کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام امتیوں پر اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، اے ابن مسعود رک جاؤ، بس کرو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ جو ہی اب آپ کا ساتھی، جو ہی آپ کا شاگرد اس آیت تک پہنچتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب بروز قیامت ہم ہر امت کے اوپر ایک نبی کو بطور گواہ پیش کریں گے، اور ان تمام امتیوں پر آپ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کے کہنے پر رک جاتے ہیں، اور نبی ابن مسعود کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنی نظروں کو اٹھا کر کے دیکھتا ہوں، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِبَانِ، میرا نبی رو رہا ہے، میرے نبی کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرا نبی قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس کی آواز کو سن کر کے، اس کی تلاوت کو سن کر کے ڈوب جاتا ہے، درد کی گہرائی میں کھو جاتا ہے، میرے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نے کتنی دفعہ قرآن سنا، آج ہم نے جمعہ کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، نہ جانے کتنی دفعہ قرآن کو سنتے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اوپر کوئی ہیبت طاری نہیں ہوتی، ہمارے دلوں کے اندر کوئی ہیجان پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دلوں کے اندر کوئی کپ کپی طاری نہیں ہوتی، ہمارے دل کے اندر کوئی ہلچل بپا نہیں ہوتی۔ جس نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی اپنے ایک ساتھی کی قرت کو سن کر کے رونے لگتا ہے، ساروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، رک جاؤ۔ یہ قرآن کی تاثیر۔ میرے بھائی اور دوست، رمضان ختم ہوا ہوگا تب سے لے کر کے آج تک، اس جمعہ کے اندر تک ایک قرآن نہیں ختم ہوا ہوگا۔ یہ ہم امت مسلمہ کی زبوں حالی، یہ ہم مسلمانوں کی ترجمانی ہے۔ رمضان آتا ہے، امام کو کچلنے کے لیے ہر جانب سے دوڑتے ہیں، امام صاحب آج اتنا پڑھانا، امام صاحب آج اتنا ہونا چاہیے، آج اتنا سننا مانگتا ہم کو، نہیں پڑھائے تو تمہاری خیر نہیں، ملیے کبچے میں۔ رمضان چلا گیا لیکن جزدان سے قرآن نہیں نکلے ہوں گے آج تک۔
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے جب قرآن اچھے انداز میں کسی اچھے قاری کی زبان سے پڑھا جاتا ہے آپ کے سامنے، تو سننے والا اس کا ہو کر کے اس کا دلدادہ، اس کا غلام ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں جکڑ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میرا نبی جب خانہ کعبہ کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا تو سب سے بڑا دشمن ابو جہل اپنے 3 ساتھیوں سمیت کعبے کے گلاف کے اندر سے چھپ کر کے مسلسل 3 روز تک قرآن مقدس کی تلاوت سنتا تھا۔ ابو جہل 3 دنوں تک قرآن مقدس کی تلاوت کو اپنے 3 کافر ساتھیوں کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتا رہا، اور 3 دنوں کے بعد آپس میں یہ تینوں میٹنگ کرتے ہیں۔ یہ کوئی انسانی شخصانہ نہیں ہے، یہ کسی دیوانے کا فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر یا کسی شاعر کا قول نہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن جب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے، آسمان سے سکینت نازل ہو کر کے ان کے سر کے اوپر ایک چھتری کے مانند پھیل جاتی ہے۔ دوسرے دن اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے حضور، اپنے نبی کے حضور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، نبی کا ساتھی قرآن کا تلاوت کر رہا ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ قریب تھا کہ وہ گھوڑا بدک کر کے انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا کہ اپنی قرآن کی تلاوت کو وہ روک دیتے۔ قرآن کی تاثیر ہے میرے بھائیو دوستو، تاریخ پڑھیے، قرآن کی وہ تاثیر ہے کہ جب مصری بادشاہ جمال عبد الناصر نے انٹرنیشنل قاری عبد الباسط کو روس کے دورے پر جب جاتا ہے اور اس انٹرنیشنل قاری کو، عالمی پیمانے عبد الباسط قاری کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے جمال عبد الناصر، اور روسی صدر کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت سننے کی فرمائش کرتا ہے، تو وہ کافر ناچاہتی ہوئی قرآن مقدس کی تلاوت کو سننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب عبد الباسط سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، یہ قرآن کی تاثیر کہ ایک غیر مسلم بھی کھچا چلا آتا ہے، یہ قرآن کی تاثیر تھی جو عمر کے چلتے قدموں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت نے روک لیا تھا، سوچنے پر، تدبر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم کس وہم و گمان میں جیتے ہیں، کس خام خیالی میں ہمارے پیروں کو جکڑا ہوا، کس بدگمانی میں ہم خوش و خرم شادہ فرحاں ہیں، محض اس لیے کہ ہم جوان، محض اس لیے کہ ہم طاقتور ہیں، محض اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک انسانی ڈھانچے کے اندر ایک مضبوط، طاقتور اور قوت والا بنایا، ایک جوانی عطا فرما دی۔ اس جوانی کے نشے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ موت جوانوں کو بھی آتی ہے، موت نوجوانوں کو بھی آتی ہے، موت بچوں کو بھی آتی ہے، موت ایک جو بھی پیدا ہو رہا وہ بھی نومولود بچہ مردے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، موت اس کو بھی آتی ہے۔ کس خواب خیالی میں جی رہے، ایگریمنٹ لے رکھا، کوئی ٹینڈر لے رکھا اللہ سے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اللہ تبھی موت کے فرشتے کو بھیجنا۔ میرے بھائی اور دوستو، جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ہماری آرزوئیں، ہماری فسانے نہ جانے کتنے ساری دشاؤں میں نہ جانے کتنی طرح سے پھیلی ہوئی، لیکن جب یہی انسان مر جاتا ہے، جب موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ تمنا کرتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے پروردگار عالم مجھے دنیاوی زندگی کے اندر پھر سے لوٹا دے، مجھے دنیا کی طرف پھر سے بھیج دے، مجھے ایک مرتبہ پھر سے آفر دے دے، مجھے ایک مرتبہ پھر سے گولڈن اپارچونٹی دے دے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، قال رب ارجعون، وہ اپنے رب سے کہتا ہے پروردگارا ہمیں دنیا کے اندر پھر سے بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اپنی اس دنیاوی زندگی کو تیرے حکم کے اکارڈنگ، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے اکارڈنگ، تیرے احکامات کے مطابق میں اپنی زندگی کو سنوار لوں۔ اے اللہ مجھے پھر سے ایک موقع دے دے، میں جب تک زندہ رہوں گا تیرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔
اللہ کہے گا کلا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلها، محض یہ تیری سوچ ہے، محض یہ تیری خام خیالی ہے، محض یہ تیری بدگمانی ہے، محض یہ تیرے دل کی ترجمانی ہے، محض یہ تیری کلپنا ہے، یہ تیری سوچ ہے، یہ تیری آرزو ہے۔ یہاں سے آنے کے بعد تو لوٹ کر کے جانے والا نہیں۔ موت ملنے کے بعد ایک انسان دوبارہ اس دنیا کے اندر آنے کی تمنا کرے گا، جوان یا نوجوان، کوئی بھی مردہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اے میرے بندے بھلا یہ تو بتا دے کیا تیرے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا تیرے سامنے میری نشانیاں ذکر نہیں کی جاتی تھی؟ کیا تیرے سامنے تیرے دوست کی شکل میں، تیرے مولوی کی شکل میں، تیرے پڑوسی کی شکل میں، تیرے رشتہ دار کی شکل میں، تیرے بڑے بھائی کی شکل میں کیا قرآن و حدیث کی باتوں کو تیرے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تھا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اے میرے بندے بھلا یہ تو بتا دے کیا تیرے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کی گئی؟ کیا تیرے سامنے قرآن کا میسج نہیں آیا؟ آج 1500 سال ہو چکا، آج ہم ہر میسج کو ڈھونڈتے ہیں، ہر میسج کو کھینچتے ہیں، ہر میسج کو دیکھتے ہیں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ای میل آئی ڈی ہو، ہر طرح سے ہم کھنگالتے ہیں، مگر کبھی اللہ کے میسج کو ہم نے کھنگالا؟ اے میرے بندے بتا کیا تیرے سامنے قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، قرآن بھی پڑھا گیا، حدیث بھی پڑھی گئی، میری تعلیمات بھی تیرے سامنے پہنچی، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے بھی تیرے سامنے پہنچے، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے اسے اپنے پیروں سے رونٹ ڈالا، جھٹلا دیا۔ اللہ کہے گا قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اے میرے فرشتے اس بندے کو لے جاؤ جہنم کا سیر کرا دو، ولا تكلمون، اور اے میرے بندے سن مجھ سے بات نہیں کرنا، تو یہاں سے دور ہو جا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی جب ہم اپنے رب سے گزارش کر رہے ہوں گے، اپنے رب سے التجا کر رہے ہوں گے، اے اللہ رب ارجعون، ایک مرتبہ صرف دنیا کے اندر بھیج دے، ایک مرتبہ صرف چند سال کی شکل میں مہلت دے دے۔ اللہ کہے گا ایسا نہیں ہونے والا، اسے لے جاؤ جہنم کی سیر کراؤ، جہنم کے اندر ڈھکیل دو، ولا تکلمون، اور اے میرے بندے تو آج مجھ سے بات بھی نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کتنے بد نصیب ہیں، کتنی حرمہ نصیبی کی بات ہے۔ اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، اللہ آج ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، سرگوشی کرنے کو تیار ہے۔ اللہ ہماری سرگوشیوں کو، ہماری دعا و مناجات کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہماری فریادوں کو سننے کے لیے رات کی تاریکی میں آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور نبی کہتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل، میرا رب رب ذوالجلال والاکرام رات کی تاریکی میں آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کے اجالے میں غلطی کرنے والا فریاد کر سکے، توبہ کر سکے، اور پھر دن کے اجالے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں منہ مارنے والا، گناہ کے کام کو کا انجام دینے والا، وہ آ کر کے میرے سامنے جھک سکے، توبہ کر سکے، فریاد کر سکے، رو سکے۔ میرے بھائی اس وقت کیا عالم جب میرا رب کہے گا آج ہم سے بات نہیں کرنا، لے جاؤ اسے جہنم کی ہوا کھلاؤ، میرے سامنے اسے ٹھہرانے کی ضرورت نہیں، ولا تکلمون، تم مجھ سے بات مت کر، لے جا، چلے جا یہاں سے۔ آج میرا رب اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے، ہماری فریادوں کو سننے کے لیے، ہماری مغفرت اور بخشش کی ہماری جو آوازیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں اس کو کیچ کرنے کے لیے، اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے آج اللہ خود کہہ رہا ہے، التجا کیا کہتے ہیں، التجا کر رہا ہے، منادی لگوا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کے رب سے اس کے دربار سے بھاگو۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے پھر وہی آیت پڑھ رہا ہوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا ان ایمان والوں کے پاس، کیا ان مومنوں کے پاس، کیا ان مسلمانوں کے پاس، کیا ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے پاس، کیا اسلام کے نام پر احتجاج کرنے والے، پروٹیسٹ کرنے والے اور اسلامی تعلیمات کو اپنے پیروں سے کچلنے والے ان نام نہاد مسلمانوں کے پاس کیا ابھی بھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا، کیا اب بھی
ابھی وہ گھڑی اور پیریڈ نہیں آیا کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اور ان کے دلوں کے اندر ان تخشع قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کوئی ہیجان پیدا نہ ہو، کوئی کپکپی پیدا نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی چینجنگ نہ آئے، کوئی ہلچل پیدا نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوست، آج گناہوں کی بھرمار کی وجہ سے، گناہوں کی ریل پیل کی وجہ سے، گناہوں کی بہتات کی وجہ سے آج ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل تمہاری سیاکاریوں اور مکاریوں کی وجہ سے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی، بعض پتھر چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ ہم سے زیادہ فائدے مند۔ ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اپنے دلوں کے دروازے کو اپنے بھائیوں کے لیے کھولنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے فریاد کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ میرا نبی ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کرتا تھا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو چینج کر دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ میرے بھائی اور دوستو، دلوں کی سختیوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے۔ اللہ فرما رہا قرآن مقدس کے اندر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے تو ان کے دلوں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اجلت قلوبہم، ان کے دل، ان کے کلیجے پتھرا جاتے ہیں، منہ کو آ جاتے ہیں، چینجنگ اور ہلچل آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے دعا کرتے رہے، ان الایمان فی جوف احدکم فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تمہارے کپڑوں کی طرح یہ ہمارا ایمان بوسیدہ ہوتا ہے، چونا ہو جاتا ہے، ہمارے کپڑوں کی طرح ہمارا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، بڈھا ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے۔ لہذا تم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو ان یجدد الایمان، وہ تمہارے ایمان کو تمہارے ایمان کی تجدید کرتا رہے، تمہارے ایمان کو ریفریش کرتا رہے۔ پتہ یہ چلا، یہ طبرانی کی روایت، ایمان، ایک انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، جونا اور نیا ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے ایمان کو، اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو ملائم اور نرم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے اس قرآن کو تعویذ بنانے کے لیے نہیں اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو گھول کر پینے کے لیے نہیں اتارا ہے۔ اے مسلمان، تیری عقل کہاں گئی؟ تیری مت کہاں ماری گئی؟ تو کہاں دیوانہ مستانہ بھرا زندگی گزار رہا ہے؟ میں نے اس قرآن کو گھول کر پینے کے لیے، گلے میں لٹکانے کے لیے، سلیبیوں کی طرح آستینوں اور بازوؤں پر پہننے کے لیے میں نے اس قرآن کو نہیں نازل کیا۔ وَلْيَتَذَكَّرُوا آيَاتِهِ وَلْيَتَذَكَّرُوا آيَاتِهِ، میں نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ میرے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے شب و روز ان لوگوں کے درمیان گزاریے جو صبح و شام بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنے چہرے کو اپنے ان معزز ساتھیوں سے کبھی بھی نہ پھیریے گا۔ اگر ہم اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، تاریخ اور اتہاس کا باب کھولتے رہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں اپنی آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں اپنے خطبے کو، آپ کو یاد ہوگا فضیل ابن عیاض، جو بہت ہی مشہور اور معروف گنہگار انسان تھا، ڈاکو تھا۔ فضیل ابن عیاض یہ رہزنی کیا کرتا تھا، راستے میں مسافر جب بھی آیا جایا کرتے تھے ان کے مالوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔
رہزنی کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، چوری کرنا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، یہ ان کا پورا وتیرہ تھا، پوری زندگی کا کیا کہتے ہیں یہی شیوا تھا، یہی ان کی روش تھی۔ ایک مرتبہ سیرت نگار نے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ کان یعشق جاریتن، یہ ایک لڑکی سے محبت کیا کرتے تھے، ایک لڑکی سے فضیل بن عیاض محبت کرتے تھے، افیئر چلتا تھا ان کا۔ ایک مرتبہ اپنی اس معشوقہ سے، محبوبہ سے ملنے کے لیے رات کی تاریکی میں کسی گھر کی چہار دیواری کو، اس کی دیوار کو پھلا کر کے اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اتفاق سے اس گھر کے اندر سے قرآن کی یہ آیت، سورہ حدید آیت نمبر 16، یہ تلاوت ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ الم یعن للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا تمہارے پاس اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور تمہارے دل کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز نہ جائیں؟ اتنا سننا تھا کہ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں الم آنا یا ربنا، الم آنا یا ربنا، اے رب کعبہ، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اے اللہ جو تو ہم سے سوال کر رہا ہے، جو فریاد کر رہا ہے، جو کوشچن کر رہا ہے، اے اللہ وہ وقت آ گیا۔ اے اللہ میں آج سے پہلے بہت ڈاکہ زنی کیا، بہت رہزنی کیا، بہت گناہ کے کام کیے، زناکاری بدکاری نہ جانے کتنی دفعہ کیا۔ اے اللہ وہ وقت آ گیا، میں تیری اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کہتا ہوں، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اے پروردگار عالم، میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ڈاکہ زنی نہیں کروں گا، میں کبھی بھی رہزنی نہیں کروں گا، میں کبھی بھی کسی بھی قافلے کو، کسی بھی مسافر کو لوٹوں گا نہیں، اور کبھی بھی میں زناکاری اور بدکاری کے قریب نہیں جاؤں گا، اور پوری زندگی میں حرمین شریفین کے اندر گزار دوں گا۔ یہ انہوں نے عہد لیا کس پر؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان، اے ایمان کا دعویٰ دم بھرنے والے مسلمان، کیا تیرے پاس 1500 سال ہو گئے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے اور تیرے دل کے اندر کوئی بھی ہلچل نہ آئے، کوئی بھی چینجنگ، کوئی بھی تبدیلی نہ آئے؟ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اللہ وہ وقت آ گیا، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، میں زندگی میں کبھی نہ زناکاری کے قریب جاؤں گا، نہ بدکاری کے قریب جاؤں گا، نہ کبھی کو لوٹوں گا، نہ کبھی بھی ڈاکہ زنی اور رہزنی کروں گا۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، اب پوری زندگی میں حرمین شریفین کے اندر گزار دوں گا۔ اتہاس نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، اٹھائیے ان کی سیرت نگاری اور ان کی تاریخ پر قلم بند کرنے والوں کی کتابوں کو اٹھائیے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ انسان مرتے دم تک حرمین شریفین کے اندر پوری زندگی گزار دی، اپنے رات دن کی پوری زندگی جو تھی اسی حرمین شریفین کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر یہ پوری زندگی گزار کر کے چلے گئے اور کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکلے۔ بعد میں دنیا انہیں عابد الحرمین شریفین کے نام سے جاننے لگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنے اسلاف، اپنے پرکھوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کیجیے، ان کی زندگی اور ان کی ہسٹری کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں اور آپ کو کہیں سننے سے زیادہ اسلامی تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروردگارہ جب تک ہم زندہ